جو مقاصد ہے اس میں سب سے پہلا مقصد تزکیہ نفس ہے کہ آپ نے اپنے ذہن و قلب کو کس طرح اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنا ہے اور کس طرح اللہ کو اپنے دل و دماغ میں آباد کرنا ہے. اس کے لیے ایک روحانی تربیت اور مجاہدہ ہوتا ہے. اور دوسرا مقصد تصفیہ قلب ہے کہ آپ اپنے قلب کو پاک کریں، کیونکہ نبی پاک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے. تصوف کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسان کے گناہوں سے جو دل پر سیاہ دھبے لگتے ہیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ سیاہ دھبا اللہ صاف کر دیتا ہے، نہیں تو پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ نقطوں میں غرق ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا، گناہ کرتا ہے اسے ندامت نہیں ہوتی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس مقام پر پہنچنے سے بچائے. اس لیے تصوف کا دوسرا مقصد تصفیہ قلب ہے کہ قلب پر گناہوں کی وجہ سے سیاہ جو نقطے لگ جائیں ان کو کیسے صاف کرنا ہے. اور پھر جب یہ دونوں مقاصد آپ حاصل کر لیں گے تو پھر آپ کی منزل اللہ کی معرفت ہے، کیونکہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ جن و انسان کے تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت، اور عبادت سے پہلے اللہ کی معرفت. اس لیے عبادت کا معنی مفسرین کرام نے اللہ کی معرفت بھی کیا ہے. یہ اس کے مقاصد ہیں، یہ مقاصد. اور موضوع اس کا کیا ہے تصوف کا؟ تہذیب الاخلاق، کہ آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو کیسے شستہ مہذب بنانا ہے. یہ اور اس کا غرض کیا ہے، نقطہ کمال پر کیا مقصد ہے اس تصوف کا، وہ یہ ہے اللہ کی رضا. جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ جب انسان روحانی محنت میں نکلتا ہے، اللہ کے قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، تو وہ میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ پھر وہ نفس مرضیہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے تیری کیا خواہش ہے، تو کیا چاہتا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے، تیری طلب کیا ہے، تو بتا تو صحیح، میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. گویا جب انسان تصوف کے روحانی مجاہدات کرتے کرتے اللہ کی قربت میں پہنچتا ہے تو اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے. اور جب رب کی رضا حاصل ہو جائے تو پھر انسان اس مقام پر ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے بات نکلنے میں تو تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اس کو پورا کرنا اللہ جو ہے اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے. ایک اور سوال ہے ہمارے ایک طالبہ کے پاس. میرا علامہ صاحب سے کوشچن ہے کہ شروع میں آپ نے جو معنی بتائے ہیں اس میں آپ نے کہا ہے کہ تزکیہ نفس، اپنے نفس کو صاف رکھیں، اپنے نفس کو گناہوں سے بچائیں یا پچھلے گناہوں کی توبہ کریں اور آگے نیک نیتی کا ارادہ کریں. تو اگر انسان خود اپنے دل سے یہ نیک نیتی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے انسٹیٹیوٹ یا کسی ادارے میں جانا ضروری ہے یا خود ہی وہ اپنے سے یہ کر سکتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ آپ کو گناہ کا احساس کیسے ہوگا. اور پہلی بات احساس کا ہونا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، لیکن اس احساس کو باقی رکھنا کہ وہ احساس انسان کے دل میں باقی رہے اور وہ پروان چڑھتا جائے، اور پروان چڑھتے چڑھتے انسان اس نہج تک پہنچ جائے کہ میں نے اب اللہ سے توبہ کرنی ہے. آپ نے توبہ کر لی، اب توبہ سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے قرآن نے ایک بات بیان کی ہے کہ اگر آپ اب آنے والی زندگی میں گناہ سے بچنا چاہتے ہیں کہ گناہ سے بچتے رہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صادقین کی صحبت اختیار کریں، صادقین کی سنگت اختیار کریں اور ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں کہ جو دن رات اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہتے ہیں. آپ کو توبہ کا تصور، خیال، اپنے گناہوں پر ندامت وہ تو کسی جگہ بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی محرک ضرور ہوگا. آپ کوئی اچھی تقریر سن رہی ہوں گی، یا کوئی اچھا پروگرام آپ نے دیکھ لیا، یا کوئی اچھی بات آپ نے پڑھ لی،
تو آپ کے ضمیر نے آپ کو جھنجھوڑا کہ آپ توبہ کریں. آپ نے توبہ کر لی, لیکن اب اس توبہ پر باقی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ضروری ہے کہ آپ روحانی تربیت حاصل کریں اور کسی توبہ کرانے والے, اللہ اللہ کرنے والے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں, تاکہ شیطان آپ پر دوبارہ وار نہ کر سکے اور پھر بلا ارادہ یا بال ارادہ آپ کو اپنے راستے پر گامزن نہ کر سکے. جی ایک اور سوال اب ہم اس طرف سے لیتے ہیں. سوال میرا علامہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ تصوف کی جو راہ پہ ہم چلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا تنہائی ضروری ہے, خلوت ضروری ہے, اس کے لیے دنیا داری سے کٹ جانا, دنیا سے کٹ جانا ضروری ہے کیا اس راہ پہ چلنے کے لیے, اس مرتبے کو پانے کے لیے؟ اس کے بارے میں بتائیں پلیز. تصوف کوئی مرتبہ نہیں, تصوف ایک مرتبہ, ایک مقام, ایک منزل کی طرف جانے کے لیے ایک محنت کا نام ہے, اور وہ محنت آپ کو کوئی نہ کوئی تو بتائے گا نا, اور اس محنت کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی سے رابطہ تو کرنا پڑے گا, کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ ہر میدان میں نہیں سمجھ بوجھ رکھتا. اس لیے آپ صحابہ کرام کو دیکھیں جن میں اصحاب صفہ بڑے مشہور تھے, وہ 24 گھنٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ویسا کرتے, حضور جو فرماتے اسے یاد کرتے تھے. اور جب حضور مسجد کے اندر ہوتے تھے تو حضور کے ساتھ ہوتے تھے, جب مسجد سے نکلتے جہاد پر جاتے حضور کے ساتھ جاتے تھے, یعنی وہ 24 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. کیا دنیا کی کوئی بات بھی سکھانے والے کے بغیر سیکھی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی بات سکھانے والے کے بغیر نہیں سیکھی جا سکتی تو دین کی اتنی بڑی اہم بات اور اتنی بڑی منزل روحانیت کی, وہ بغیر کسی سکھانے والے کے, بغیر کسی تربیت دینے والے کے حاصل کرنا اس کا ممکن نہیں. رہا جہاں تک آپ کا کہ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, یہ تو جس بندے کو فرائض, واجبات, سنن کا پتہ ہو وہ اس کو ادا کر سکتا ہے. لیکن دیکھیے آپ حدیث جبرائیل ہے کہ ایک شخص آیا, اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے, آپ نے ایمان کی وضاحت فرمائی. اس نے پوچھا اسلام کیا ہے, آپ نے اسلام کی وضاحت فرمائی. بات یہیں نہیں ختم ہو گئی, اگلا اس نے سوال کیا مل احسان, کہ حضور احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو خالق کے سامنے یا مخلوق کے سامنے کھڑا ہو تو جو تیری اندر کیفیت ہو وہی باہر ہو, اور جو تیری باہر کیفیت ہو وہی اندر ہو. تیسرا سوال کیا, گویا دین کے تصور کو مکمل کرنے کے لیے ان تینوں باتوں پر نظر رکھنا ضروری ہے. ایمان بھی پیدا کرنا ہے, اسلام بھی پیدا